أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to our today's session. In this session, we are going to discuss the critical question from our poem Lights Out. It is resemblance between sleep and death. अजीज़ तलबा, आज हम अपनी नज़म लाइट्स आउट में से तनकीदी सवाल का जायज़ा लेंगे। हम इस नज़म की टेक्सचुअल रीडिंग कर चुके हैं, हम इस नज़म की एक्सप्लेनेशन भी देख चुके हैं। आज हम इसका जो तनकीदी सवाल, इम्तहानी सवाल जो अलग से पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन से हटकर, आज हम वो तैयार करने जा रहे हैं। इस नज़म में से दो सवाल वैसे इम्तहानी तौर पर जो है वो मरूफ़ है, लेकिन ये सवाल ज़्यादा अहम है, इसलिए हम इसी में जो है वो दोनों सवालात के जवाबात जो है वो शामिल कर देंगे। तो आपको एक ही सवाल याद करना पड़ेगा, अलग से दूसरा सवाल जो है वो याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अजीज़ तलबा, एडवर्ड टॉमस की लिखी हुई ये नज़म, खूबसूरत नज़म लाइट्स आउट। पहले हम एडवर्ड टॉमस के बारे में जानेंगे। एडवर्ड टॉमस जो थे वो किस तरह के शायर थे। एडवर्ड टॉमस वाज बॉर्न इन 1878 एंड डाइड इन 1917. इट मीन्स दैट ही वाज ए पोएट फ्रॉम द 19th and 20th century. ये 19th सेंचुरी में पैदा हुए और 20वीं सदी में वफात पाई। ही वॉज अ पोएट एंड अ क्रिटिक, शायर भी थे, नकाद भी थे। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ हिज शॉर्ट करियर ही वॉज कंडेम्ड टू राइटिंग बुक्स टू ऑर्डर टू मेक अ लिविंग, बट ही ऑलवेज रोट विद लिटरेरी टेस्ट अबाउट पोएट्स एंड विद फीलिंग अबाउट नेचर. He was killed in the First World War as a soldier. He left poems whose lyrical beauty and passion greatly enhanced his reputation. बेटे, ये जंग के दिनों में, पहली जंग अजीम के दौरान जो है, ये 18 में जंग ख़त्म हुई, आपको पता है, तो 17 में ये दौरान जंग ही बरतानवी फौजियों की तरफ से लड़ते हुए महाज जंग पर मारे गए। शायद फ्रांस के महाज पर इनकी डेथ हुई थी। तो अपने जो मुख्तसर से इनका तहरीरी कैरियर है एडवर्ड टॉमस का, इसमें इन्होंने बड़ी जो है वो मजबूरी की हालत में किताबें लिखी अपना पैसा कमाने के लिए, लेकिन हमेशा जो है वो बड़े लिटरेरी टेस्ट के साथ शायरों के बारे में और फितरत के बारे में ये छोटी छोटी मुख्तसर नज़में इनकी बड़ी मरूफ़ हैं एडवर्ड टॉमस की। तो जो भी नज़में हैं वो अपनी खूबसूरती के एतबार से, जैसे कि आप ये नज़म पढ़ेंगे तो महजूज़ होंगे, तो इसके अंदर जो है वो पैशन है, ब्यूटी है, जैसे शायरी के अंदर खूबसूरती होती है। तो ये एक अच्छा शायर, मुख्तसर सी कैरियर में अच्छी नज़में तख्लीक करने वाला। लेकिन वो जो कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग थी उसने फोर्स किया इसे जर्मन फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ने पर, और ट्रेंचेस में ही वाज किल्ड। डियर स्टूडेंट्स, नो समथिंग अबाउट द पोएम अंडर डिस्कशन। बेटे, आप चंद बातें मौजूदा नज़म के बारे में, वो मेन पॉइंट्स, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। लाइट्स आउट, लाइट्स आउट देखें, जैसे कि इसका उन्वान देखें, ज़ाहिर कर रहा है कि जब बत्तियां गुल हो जाती हैं, बत्तियां हम बुझा देते हैं कमरे की, तो लाइट्स आउट, बिजली जब चली जाती है, हम खुद बंद करते हैं सोने के लिए, नींद का गलबा, तो ये दोनों तरह से, दोनों तरफ इशारा है टाइटल का। लाइट्स आउट, जहनी बत्तियों का गुल होना, जब हम नींद की दुनिया में दाखिल हो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग की बत्तियां भी गुल हो जाती हैं, और दूसरी तरफ ये कमरे की बत्तियां भी जो है, लिटरली स्पीकिंग, फिजिकल लाइट्स ऑफ अ रूम व्हेन वी गो टू स्लीप, तो लाइट्स आउट करके सोते हैं। दिस पोएम डिवेल्स ऑन द पावर ऑफ स्लीप। ये नज़म जो है नींद की जो ताकत है, नींद की जो कुव्वत है, उसके बारे में है। Our routine activities, our desires, ambitions must all give way to the hold that sleep has over us as human beings.
یہ جو ہماری روزمرہ کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ہماری خواہشات، ہمارے توقعات، ہمارا سب کچھ، ڈریمز ہمارے سب جو ہیں وہ ایک اس طاقت کے سامنے جو ہے وہ سکم کر جاتے ہیں، گیو وے ٹو. ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں ہمیں نیند کی اس طاقت کے سامنے. وہ اختیار، وہ طاقت جو نیند ہم پر رکھتی ہے، وہ جیسے ہم عام فریز میں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ نیند تو جی سولی پر بھی آ جاتی ہے، یہ وہی ہے پاور، طاقت اس کی نیند کی. تھنگس دیٹ آر موسٹ ڈیئرلی چیریشڈ، وہ چیزیں جو ہمیں بے حد عزیز ہوتی ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں. ایز اے فیوریٹ بک، جیسے کہ ایک کوئی پسندیدہ ہماری کتاب، اور اے بلوڈ فیس، یا کوئی ایسا ہمارا محبوب چہرہ جس کو جی چاہ رہا ہو کہ ہم مسلسل دیکھتے رہیں. آر ولنگلی ریلنکوشڈ، وہ ہم پھر ان کو جو ہے وہ خود مختاری کے ساتھ جو ہے، خود اختیاری کے ساتھ جو ہے وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے ہمیں. ایز وی فائنڈ اوور سیلوز سلیپنگ جینٹلی ان ٹو دا بلیسڈ ورلڈ آف سلیپ، جیسے جیسے ہم پھر نیند کی اس پیاری دنیا میں داخل ہوتے ہیں. نعمت ہے ویسے بھی، نیند ایک بلیسنگ بھی ہے، ورنہ اگر ہم مسلسل جاگیں گے تو مر جائیں گے، صحت نہیں رہے گی. نیند جو ہے وہ ہمارے دوبارہ ہمیں ریوائیو کرتی ہے، دوبارہ زندہ کرتی ہے، ریلیو کرتی ہے، انرجائز کرتی ہے. یہ آگے ہم دیکھیں گے بڑے کریٹیکل سوال میں مزید. اٹ از این انکنڈیشنل سرینڈر ٹو دا ڈیپ انکانشیس سیلف، ٹو دا ان نون ورلڈ رادر. یہ ایک طرح سے غیر مشروط قسم کی ہماری جو ہے وہ شکست ہوتی ہے نیند اس گہرے، اس انکانشیس دنیا میں، جو نامعلوم دنیا ہے اس کے سامنے. جب ہم نیند کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں تو نہ پتا کہ کس طرح کی دنیا سے ہمارا سابقہ پڑنے والا ہے. سلیپ ہیز این ایکولائزنگ افیکٹ، سب پر برابر اثر رکھتی ہے، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. آل آر سبجیکٹ ٹو اٹس اسپیل باؤنڈنگ پار، جادو کر دینے والا اس کا جو اثر ہے نا، سب اس کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں. دا ریچ اینڈ پور، دا گڈ اینڈ ایول، تمام امیر غریب، اچھے برے، تمام طرح کے لوگ، کوئی مجرم ہو، کوئی ملزم ہو، کوئی کچھ بھی ہو، سب کو آخر نیند آتی ہی آتی ہے. کوئی حکمران ہے، کوئی محکوم ہے، نیند نے کسی کو نہیں چھوڑنا ہے. نیند نے آخر کار ہر کسی پر قابو پا لینا ہے. یہ اتنی طاقتور ایک قوت ہے. دا کوائٹ silent rhymes create an almost lulling effect in the poem and capture beautifully that moment of just before that final drifting off into the world of the unknown. یہ جو خاموش سی اس کے اندر جو ردم ہے نظم کا، ان کا ایک اپنا لوریاں دینے والا اثر ہے ان لائنوں کا. یہ جب ہم پڑھتے ہیں اس نظم کو، اور ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس نظم کو پڑھتے پڑھتے ہمیں نیند آ رہی ہو. آپ نے نہیں سنا ہے، آپ نے پڑھ کے سنا ہے. دیر از پرہیپس آلسو دا امپلسٹ آئیڈیا آف ڈیتھ، شاید پوشیدہ ایک یہاں خیال جو ہے وہ موت کا بھی ہے. سلیپ اینڈ ڈیتھ آر آفٹر آل کلوزلی ریلیٹڈ، کیونکہ موت اور یہ نیند جو ہیں وہ آخر کار بے حد قریب قریب تو ہیں. جیسے نیند جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا کس دنیا میں ہم جاتے ہیں، ایسے ہی موت بھی جو ہے وہ ایک پرماننٹ سلیپ کہلاتی ہے. دا انفیتھومیبل ڈیپ فارسٹ ویئر آل مسٹ لوز دیئر وے، یہ لائن نظم کے اندر سے ہے. اس کا مطالعہ ہم ابھی کرنے والے ہیں، لہذا ہم اس کو یہاں نہیں چھیڑیں گے. تو بیٹے یہ نظم مجموعی طور پر جو ہے وہ ہمیں نیند کے اثرات ہماری انسانوں پر، حیوانوں پر، کائنات کے تمام زندہ اجسام پر جو ہے وہ نیند اپنا اثر رکھتی ہے. یہ ایک ٹرانس ہے، ایک جادو ہے. اسے شاعر جو ہے وہ جادو کہتا ہے، ایک اثر کہتا ہے، ایک طاقت کہتا ہے، جس کے سامنے تمام طرح کی قوتیں جو ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں. ہم کوشش کے باوجود جو ہے وہ ہمیں سونا ہی پڑتا ہے. ہم بڑی جدوجہد کریں جاگنے کی تو پھر بھی ایک وقت آتا ہے کہ ہم مجبوراً ہمیں نیند کے سامنے ہتھیار ڈالنا پڑتے ہیں. This beautiful descriptive poem by Edward Thomas dwells on the power of sleep. یہ خوبصورت بیانیہ نظم جو ہے جس کے شاعر ایڈورڈ ٹامس ہیں، یہ نیند کی طاقت کو، نیند کی قوت کو، نیند کے غلبے کو پیش کرتی ہے.
اٹ ڈپکٹس دا بلیسفل مومنٹس آف فالنگ اسلیپ. یہ پیش کرتی ہے وہ خوشگوار لمحات جب ہم نیند کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جب ہم سونے جاتے ہیں. دیر از اے گریٹ ریزیمبلنس بٹوین سلیپ اینڈ ڈیتھ. موت اور نیند کے درمیان بے حد مشابہت پائی جاتی ہے. بوتھ آف دیم ٹیک اوے آور کانشیسنیس. یہ دونوں جو ہیں یعنی نیند اور موت دونوں ہمارا شعور ہم سے چھین لیتے ہیں. وی لوز کنٹرول آن اوور سیلز. ہمارا اپنی ذات پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. ڈیتھ از آلسو لائک اے ڈیپ فارسٹ. موت بھی ایک گھنے جنگل کی مانند ہے. ویئر وی لوز اوور وے. جہاں ہم اپنا راستہ کھو دیتے ہیں، گم کر دیتے ہیں، اور ایسا راستہ گم کرتے ہیں کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. وی ہیو نو ادر چوائس دین ڈیتھ. ہمارے پاس موت کے علاوہ اور کوئی انتخاب نہیں ہوتا. ہمیں ہر صورت جانا ہی جانا ہے. دیکھیں فرق صرف یہ ہے، دا ڈفرینس از کہ نیند میں جب ہم جاتے ہیں تو واپس لوٹ آتے ہیں. گریٹ بلیسنگ آف گاڈ. موت کی وادی میں داخل ہوتے ہیں تو واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. یہ ون وے ٹریول ہے. جبکہ نیند جو ہے وہ ہمیں واپس دنیا میں لے آتی ہے. We have to shun all our worldly pursuits and interests to enter into the unknown world of death. موت کی اس نامعلوم دنیا میں داخل ہوتے ہوئے ہمیں اپنی تمام دنیاوی مصروفیات اور دلچسپیاں جو ہیں انہیں ختم کرنا پڑتا ہے، بند کرنا پڑتا ہے. ڈیتھ کنکرز ایوری باڈی اینڈ لیولز آل سیکٹس آف پیپل. موت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے ہر کسی پر، اور زندگی کے تمام افراد طبقوں کو یہ برابر کر دیتی ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں ہے اور موت سے کوئی بڑا نہیں ہے. As sleep puts an end to our worldly interests, ambitions, hopes and aspirations, death also breaks our relation with this world. جیسے کہ نیند جو ہے وہ ہمارا دنیا کے تمام دلچسپیوں سے، خواہشات سے، امیدوں سے، توقعات سے، ہر چیز سے رشتہ توڑ دیتی ہے، ایسے ہی موت جو ہے وہ بھی ہمارا اس دنیا سے رشتہ تعلق توڑ دیتی ہے. Thus the themes of sleep and death are intertwined in the poem. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں جو مرکزی خیال ہیں ان کو ملا کر وہ نظم میں پیش کیا گیا ہے. The poet suggests that sleep is a half death. شاعر یہ کہتا ہے کہ نیند جو ہے وہ گویا آدھی موت ہے. The atmosphere of the poem is also forest-like, dim, dark and mysterious. ماحول جو ہے اس نظم کے اندر جس طرح کا پیش کیا گیا ہے وہ بھی بالکل جنگل جیسا ہے. ڈم ہے، تاریک ہے اور بڑا ہی پراسرار قسم کا ہے. Words like unfathomable, loose, deceived and unknown suggest the magical nature of sleep. یہ الفاظ کا چناؤ جو شاعر نے کیا ہے، ناقابل پیمائش، ناقابل تصور، کھو دینا، دھوکہ کھا جانا اور نامعلوم جیسے مسٹری کو ظاہر کرتا ہے. یہ سب جو ہے وہ پھر یہ نیند کے ایک جادوئی اثر کو جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ شو کرتے ہیں. It is said that the death of consciousness is also a death in itself. کہا جاتا ہے کہ جب شعور کی موت ہو یعنی شعور ختم ہو جائے تو وہ دراصل موت ہی ہوتی ہے. Death is indeed like a permanent sleep. موت دراصل ایک مستقل نیند کا نام ہے. وہ جیسے موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. Both are equalizers and levelers. دونوں جو ہیں وہ لوگوں کو برابر کر دیتے ہیں، لیول کر دیتے ہیں، ایک ہی سطح پر لے آتے ہیں. Both are irresistible. دونوں کے سامنے ہم مزاحمت نہیں کر سکتے. Both overpower human body and consciousness. دونوں انسانی جسم اور شعور پر غالب آ جاتے ہیں. ایسی قوتیں ہیں موت اور نیند دونوں جو انسانی جسم اور انسانی شعور پر غالب آ جاتی ہیں. انسان بے بس ہو جاتا ہے ان دونوں کے سامنے. Both have tranquilizing nature. دونوں جو ہیں وہ ان کے اندر جو ہے وہ جیسے نشہ دے دیتے ہیں، نشہ آور قسم کی مخمور کر دینے والی فطرت رکھتی ہیں یہ دونوں، موت بھی اور نیند بھی. Both allure men to the world of the unknown. دونوں جو ہیں وہ سلا دیتی ہیں انسان کو ایک نامعلوم دنیا میں لے جا کر. Both of them break our relation with this world. دونوں ہمارا اس دنیا سے رشتہ منقطع کر دیتی ہیں، موت بھی اور نیند بھی.
The poet has presented sleep as a great blessing for mankind. शायर ने जो है वो नींद को इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत करार दिया है. इट इज़ श्योरली ए रिलीवर ऑफ पेन एंड मिजरी. इसे हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है वो एक सुकून बख्श चीज़ है दुख और दर्द के मुकाबले में इस दुनिया में. इट प्रोवाइड्स ए गार्ड अगेंस्ट द फीवर एंड फ्रेट ऑफ डेली लाइफ. ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो हंगामा है, फीवर एंड फ्रेट इडियम है भाई, हंगामा, शोरगुल, भाग दौड़, इसके ख़िलाफ़ हमें यह नींद तहफ़्फ़ुज़ देती है. इट इज़ दस ए फ्रेंड ऑफ मैन. इस तरह हम कह सकते हैं कि नींद इंसान की एक बहुत अच्छी दोस्त भी है. इट इज़ ए ग्रेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड रिलीफ. ये सुकून का, चैन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है. इट सेव्स अस फ्रॉम डेस्पेयर एंड डिस्ट्रेस. हमें मायूसी से बचाती है. इट रिफ्रेशेस अस फ्रॉम द नेक्स्ट डेज वर्क फॉर नेक्स्ट डेज वर्क. ये हमें अगले दिन के काम के लिए ताज़ा दम कर देती है नींद. द सबमिशन बिफोर द फोर्स ऑफ स्लीप इज़ ऑलवेज अनकंडीशनल. ये जो नींद की कुव्वत के सामने जो अतात है, ये हमेशा गैर मशरूत होती है. हम अपनी शर्तें रख के नहीं सोते हैं कि लो भी नींद साहबा, ये हमारी शराइत है, हम इस तरह सोएंगे. नहीं, इसके सामने कोई शर्त नहीं होती. इंसान की सारी ताकतें सलब हो जाती हैं और बंदा जो है वो नींद की वादी में घुस जाता है. ऐसे ही जैसे हम इंसान जो है वो मौत के सामने बेबस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है और अगली दुनिया की तरफ उसका सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है. बॉडी इज़ गॉन एंड ओनली द स्पिरिट, द सोल रिमेन्स. Thank you, dear students, for participating in today's lesson. See you soon, inshallah, in our next discussion. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side. Thank you very much again.